السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 306 سیریل ہے. ہم آج جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کہاں کہاں ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض ہونے کے بارے میں ایک پالیسی سن لیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انما انا بشر، اللہ میں ایک انسان ہوں. فأیما رجل من المسلمین سببتہ او لعنتہ او جلدتہ فجعلھا لہ زکاۃ ورحمہ، کہ اللہ میں اگر کوئی ایسے کسی بے وجہ سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اگر میں کسی مسلمان کو گالی دے دوں یا میں اس پر لعنت بھیج دوں یا میں اس کو کسی بنیاد پہ سزا دے دوں تو اے پروردگار عالم فجعلھا لہ زکاۃ، تو یہ میری کہی ہوئی چیزوں کو اس کے لیے آپ پاکی کا ذریعہ بنا دیجیے گا، ورحمتاً، اور اس کے لیے رحمت بنا دیجیے گا. حالانکہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ صحیح تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی پر غصہ کیا ہو اور حقیقت میں وہ غصے کا مستحق نہ رہا ہو، یا کسی کے لیے بد دعا دی ہو اور وہ بد دعا کا مستحق نہیں رہا ہو. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ کبھی غصے میں کوئی بات نکل جائے، تو اے پروردگار عالم اس میری بات کو اس کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیجیے گا اور اس کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا دیجیے گا. یہ اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی بہت اونچی صفت ہے. اس کے پہلے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی ایک حدیث کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اگر کبھی کسی سے غلطی کی وجہ سے میری زبان سے کوئی نکل بھی جائے، مطلب یہ نہیں وہ اس کا مستحق تھا، پھر بھی اگر نکل جائے تو پروردگار عالم اس کے حق میں میری دعا قبول نہیں کیجیے گا. یعنی جو میں بد دعا کے الفاظ کہوں اللہ اس کو قبول نہیں کیجیے گا، بلکہ اس کے لیے کیا کیجیے گا، دعا جو ہے وہ تصور کیجیے گا. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا خدا نخواستہ ہوا ہے، لیکن ایسا ہونے کے چانسز ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، اور یہ سب انسانی جو نیچرل ویکنس ہوتی ہے انسان کی، کھانا کھانا ہے، بھوک لگنا ہے، تھک جانا ہے، تھکنے کے بعد سو جانا ہے، غصہ آ جانا ہے، خوشی ہو جانا ہے، یہ سب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے شان کے خلاف ہے. شان کے خلاف اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو انسان نہیں مانیں گے. جیسے اللہ کو ہم انسان نہیں مانتے، اللہ ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ویکنس اگر آ جائے گی تو یقینی بات ہے کہ پھر وہ اللہ نہیں رہا. لہذا اللہ ہمیشہ ہم جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کے ہم اصل پجاری ہیں جس اللہ کے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تمام کمزوریوں سے پاک. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ تیری ذات جو ہے وہ پاک ہے. تو ایک تو یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں آپ کو سنا دو، پھر آپ کے بات آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انما انا بشر، اللہ میں ایک انسان ہوں، ارضا کما یرضی البشر، میں جیسے عام آدمی کسی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں آ کر کے آپ سے رو کر کے ایک بات بولا، حالانکہ حقیقت وہ نہیں ہے، تو آپ متاثر ہو جائیں گے کہ یار بات صحیح ہے، مولانا رو کر کے کہہ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، ایسا کبھی واقعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غلط ہو اور مجھ کو اپنے جذبات میں لا کر کے کیا ہے اپنا فیور کا آدمی بنا لے. پھر فرمایا وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ،
اور اللہ میں بھی کسی پر غصہ ہو سکتا ہوں جیسے کہ لوگ غصہ ہوتے ہیں. فَأَيُّمَا أَحَدٍ، اے پروردگار عالم، کسی کے لیے اگر میں دعوت علیہ، میں بد دعا کر دوں، من امتی، میری امت میں سے، لیس لہا بأہل، اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے، یعنی جو میں نے بات کہی وہ حقیقت میں صحیح نہیں ہے، مستحق نہیں تھا، تو ان تجعلھا لہ طہورا وزکاۃ وقربۃ، اے اللہ تو اس کے لیے اس چیز کو پاکی بنا دیجیے گا، اے اللہ اس کے لیے قربت کا ذریعہ بنا دیجیے گا، اے اللہ اس کے اندر کے جو گناہ بھی ہوں گے اس کے ذریعے بھی اس کو پاک کر دیجیے گا، اور اپنے قرب عطا فرمائیے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو یہ دو حدیثیں مسلم شریف کی، اور بھی حدیثیں ہیں لیکن اس گروپ کی جو حدیثیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر کے امت کو ایک میسج پاس کیا کہ انسانی لحاظ سے فطری چیزیں ممکنات میں سے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں نے ان کے سامنے سانپ پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ سانپ سے ڈر گئے. ایک عقیدے کا ڈرنا ہے، غور سے سنیے گا، ایک عقیدے کا ڈرنا ہے اور ایک فطری خوف کا ہونا. فطری خوف سے کوئی بری نہیں ہے. اب میں آپ کے پیچھے آ کے زور سے چیخا اور آپ ڈر گئے، آپ بولے کیا مولانا آپ شرک کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے دوسروں سے ڈرتے ہیں، یہ فطری خوف ہے. تو ایسا نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا پہلی مرتبہ جب غار حرا کے بعد بھی جب سورہ مدثر نازل ہوئی اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور پورے اسپیس میں کور کیے ہوئے تھے. پہلے ایک آواز آئی، آواز آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل جو ہے وہ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب آسمان کو چھائے ہوئے، عرش نہیں آسمان پر چھائے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد آ کر کے کمبل اوڑھ کر کے لیٹ گئے. اسی پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اوڑھ بیڑھ کر لپٹنے والے اٹھیے. تو وہاں پر بھی جو گھبراہٹ ہے نا وہ عقیدے کی گھبراہٹ نہیں ہے، یہ ایک فطری گھبراہٹ ہوتی ہے. تو اس قسم کی باتیں جو فطری ہیں وہ اگر آپ یہ باتیں نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو ما فوق البشر کوئی حیثیت مان رکھی ہے. تھانوی لکھتے ہیں کہ اگر بشر نہیں مانیں گے تو نقص ہوگا. نہیں سمجھے میری بات؟ اگر ایک آدمی کو آپ بشر نہیں مانتے ہیں تو جو چیزیں یہ ہو رہی ہیں، مطلب بھوک کا لگنا ہے، چوٹ کا لگنا ہے، یہ سب اس کا نقص مانا جائے گا. اور ایسے کیا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے، کوئی ایسا نقص نہیں ہے. تو اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں، یہ تمہید کے طور پر یہ دونوں روایتیں جو میں نے اوپر آپ کے سامنے پڑھی، اس میں دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کے بارے میں یہ بات کہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غصہ ہے وہ دو طریقے سے ہوتا تھا. کبھی کبھی تو صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، اور کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے سے ناراضگی ٹپکتی تھی. تو جب چہرے سے ناراضگی ٹپکتی تھی تو آپ کے چہرے کا جو کلر تھا نا وہ چینج ہو جاتا تھا. تو صحابہ اس کلر کو دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ناراض ہیں. تو کہیں پر غضب کا لفظ آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور کہیں پر یہ آئے گا کہ آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. جنگ حنین کا واقعہ، یہ پہلا واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جنگ حنین کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کافی مال آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب دید پر کہ کس کو اس وقت کتنا دینا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی تقسیم کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دی، تقسیم کرنے کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے تقسیم کی ہے نا، آپ کی تقسیم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس نے یہ جملہ کہا کہ اس میں انصاف نہیں ہے. اس نے کہا ان هذه لقسمۃ ما عدل فيها، آپ نے ایسی تقسیم کی ہے کہ اس میں ججمنٹ صحیح نہیں ہوا ہے، آپ نے جس کو اتنا دے دیا، کسی کو کم دیا، کسی. حالانکہ ان سب کی وجہ جو ہے وہ بڑی معقول تھی. مثال کے طور پر کچھ لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے تو ان کو زیادہ دیا گیا کہ ان کو تالیف قلب ہو. وہ بندہ یہ سمجھا جو پرانے والے ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے، نئے والوں کو کم ملنا چاہیے. جب گھر میں کسی کی دعوت کی جاتی ہے تو گھر والے بعد میں کھاتے ہیں.
اب گھر والے اگر خدا نہ خواستہ کھانا کم بڑھ گیا نہیں کھائے تو بازار میں جا کر آواز تو نہیں کریں گے. اب وہ آدمی جو گھر کا آدمی ہو اس میں سے وہ ایک کہے کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ باہر والوں کو کھلایا دیا گھر والے بھوکے رہ گئے, تو الٹی بات کر رہا ہے نا. تو ایسے ہی اس آدمی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ نے ڈیوائیڈیشن کیا نا, اس میں جو ہے نا وہ انصاف آپ نے مد نظر نہیں رکھا. بہت بڑا جملہ ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ, اگر ہم لوگ اس زمین پر, یعنی ہم لوگ نہیں, ہم اگر اس زمین پر انصاف نہیں کریں گے تو اس زمین پر کون انصاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فتغیر وجہہ, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس زمین پر انصاف نہیں کروں گا تو کوئی انصاف نہیں کرے گا. ایسے ہی آپ کی زندگی کے 2-3 واقعات آئے ہیں, لیکن وہاں پر چونکہ غضب کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے لہٰذا ان کو ہم نے غضب کی کیٹیگری میں نہیں ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی کو قتل کیا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کا اور مسلم کا کیس اللہ کے رسول کے دربار میں آیا, اور آنے کے بعد اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں ججمنٹ دے دیا. اس نے جا کر حضرت عمر کے پاس اپیل کر دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر ناراض ہوئے کہ جب رسول نے ایک بات فیصلہ کر دیا, اور رسول کے فیصلہ کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوا ہے, تو تم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہو, اس کا مطلب ہے کہ تم نے اندر سے رسول کا انکار کر دیا, اور رسول کے انکار کی سزا ارتداد ہے, لہذا انہوں نے قتل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اس قتل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قصاص کا کیس نہیں چلا, حالانکہ کیس چلنا چاہیے تھا. لیکن اس پورے واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کرنے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر پر قصاص کا کیس قائم نہیں کیا. تو ایسے 2-3 واقعات اتفاق سے انہی الفاظوں میں آئے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ اس میں غضب کا لفظ نہیں ہے لہذا میں نے ان کو واقعہ نقل نہیں کیا ہے. دوسرا واقعہ ہے خیبر کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تو یہودیوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کا ایک آدمی آیا, عجیب شکل کا تھا اور بڑا ہی لمبا چوڑا تھا. تو اس نے آ کر کے کہا فقال یا محمد, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکم ان تذبحوا حمرنا, کیا تم اس طریقے سے آئے ہو, مطلب یہ کہ تمہارا جو مقصد ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانا ہے, خدا نخواستہ تمہارا مقصد کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی اصلاح ہو. تو اس نے کہا کہ ان تذبحوا حمرنا, کہ تم میرے گدھوں کو ذبح کر دو گے. اس وقت گدھا ان کے کھایا جاتا تھا, ہمارے یہاں بھی کھایا جاتا تھا. وتاکلوا ثمرنا, اور ہمارے پھلوں کو کھانے کے لیے آئے ہو. وتضربوا نساءنا, اور ہماری عورتوں کو مار ڈالو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے, اور ناراض ہونے کے بعد انہوں نے ایک صحابی سے کہا کہ تمام صحابہ کو جمع کرو. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید ایسی کوئی بات فوجیوں میں ہوئی جس کی وجہ سے یہ ریفلیکشن ہوا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلا کر کے ہدایت دی کہ دیکھو ہماری جنگ کا مقصد اصلاح ہے, ہماری جنگ کا مطلب ظلم کو ختم کرنا ہے, ہماری جنگ کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پر ظلم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی, دیکھو یہ جو اہل کتاب ہیں, کیونکہ یہ سارے لوگ یہودی تھے, آپ نے فرمایا کسی بھی اہل کتاب کے گھر میں یہاں پہنچے ہو جب تک کوئی اجازت نہیں دے اس کے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ فوج جب نکلتی ہے کسی علاقے سے تو اس سے تو سب چیز حلال ہوتی ہے نا, اس کے لیے کوئی چیز حرام ہوتی نہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر فوج کسی علاقے میں جنگ کی حیثیت سے گھس جاتی ہے تو کوئی چیز حرام نام کی چیز نہیں ہوتی, کوئی نقصان نہیں کہلاتا ہے. کھیت کے کھیت پھونک دیے جاتے ہیں, درخت کے کاٹ دیے جاتے ہیں, عورتوں کی بے عزتی کر دی جاتی ہے, بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو فرمایا کہ جب تک وہ اجازت نہ دے آپ ان کے گھر میں نہیں جا سکتے, جب تک وہ اجازت نہ دے آپ ان کے پھلوں کو نہیں کھا سکتے, جب تک, اور ان کی عورتوں کا احترام کرنا ہے, بچوں کا احترام کرنا ہے, بوڑھوں کا احترام کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. غصہ اس بات پر آیا کہ میں یہ میری بات کے مقصد کو نہیں سمجھا, اور اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ تمہارا مقصد بھی عام فوجیوں کے طریقے سے گویا ایک ظلم کرنا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنے ریئیکشن اس طریقے سے فرمایا. تیسرا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینے میں ایک انصاری اور ایک یہودی دونوں آدمی گفتگو کر رہے تھے. تو اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اس زمین پر سب سے افضل انسان ہیں. اور کہنے کے بعد اس نے کہا کہ نبی کے تمہارے جو نبی ہیں نا جو اس وقت ان سے بھی افضل ہیں. تو وہ انصاری صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کھینچ کر کے اس کو مار دیا یہودی کو کہ ہمارے نبی سے کیسے موسیٰ علیہ السلام افضل ہو سکتے ہیں. جب کھینچ کر کے مار دیا تو اس نے کیا کیا, اچھا ان سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ ہم تمہاری عزت تمہارے مال کی حفاظت کریں گے, تو اس نے جواب نہیں دیا. اس نے آ کر کے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سی بات ہوئی ہے اور میں نے اتنا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور اس پر انہوں نے مجھے کھینچ کر کے مار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم بدل گیا اور سخت ناراض ہوئے. آپ نے بلایا ان سے پہلے پوچھا کہ صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں تمہیں اس پر ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور آج کے بعد میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی انبیاء کے درمیان میں ایسی فضیلت نہ بیان کریں کہ دوسرے نبی کی اس میں بے عزتی ہو. آپ فضیلت اپنے ہمارے رسول سب سے اچھے ہیں, سید الانبیاء ہیں, یہ سب کہیں, لیکن یہ کبھی نہیں کہیں کہ یوسف کچھ بھی نہیں ہے, عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. حالانکہ قرآن نے خود اس بات کا سورہ 3 پارے میں اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے, لیکن فضیلت کا مطلب انسلٹ نہیں ہے. انہوں نے جس انداز میں اس کو مارا, اس انداز میں کیا ہوا کہ ان کو یہ غصہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہمارے رسول پر بڑھایا تو ہمارے رسول کی بے عزتی کی انہوں نے. حالانکہ مارا انہوں نے محبت میں, مارا انہوں نے رسول کی محبت میں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو اور ہم کو بھی مطلب اپنی امت کو بھی یہ پیغام پاس کرنا چاہا کہ اس قسم سے جو ہے نا ہماری تربیت ہو کہ ہم آپس میں جب کبھی بات کریں انبیاء کے بارے میں تو خاص خیال رکھنا ہم کو چاہیے. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. چوتھا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے. گھر تو سب حضور ہی کا ہے, تو الگ الگ جب ٹائمنگ ہوتی تھی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں ایک دن داخل ہوئے. جب زیادہ بیویاں رہتی ہیں تو ہر بیوی جو ہے نا, جیسے آپ کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور مہمان اگر کمپٹیشن والا رہتا ہے تو ہم اپنے گھر کو بہت ڈیکور کرتے ہیں. اس کو بتانے کا ہے کہ مطلب ہم مطلب آرگنائزڈ لوگ ہیں. یہ ساری انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں, تو یقینی بات ہے یہ شوقن ہے. تو ہر عورتیں اپنے گھروں کو بڑا صاف ستھرا رکھتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, ان کی آج باری ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ یقینی بات ہے کہ اسی دن یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو پردہ ٹنگا ہوا تھا اور پردے کے اوپر جو ہے تصویر بنی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو آپ کو داخل دیکھتے ہی داخل ہوتے ہی آپ کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا اور آپ ناراض ہو گئے. تو اس بنیاد پر اس حدیث کو یہاں نقل کیا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ, کہ اللہ کے نزدیک جو بڑے عذابوں میں سے عذاب ہے, زیادہ سخت عذاب ہے, وہ عذاب ہے یوم القیامہ الذین یضاحون بخلق اللہ, وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کی طریقے سے کوئی چیز بناتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے ہاں اسی لیے جو ہے نا فوٹوگرافی یا کیا کہتے ہیں آپ کے فوٹوگرافی میں دو چیز تو سب قطعاً حرام ہے. مطلب ایک تو کٹنگ کر کے بنانا اور ایک برش کے ذریعے بنانا. برش کے ذریعے کوئی پینٹنگ کرتے ہیں نا کسی جاندار انسان مطلب انسان کی یا حیوان کی, وہ تو سختی سے بنا ہے. تھوڑا سا اختلاف ہے فوٹو کے بارے میں کہ فوٹو جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں یا ناجائز ہے, لیکن اس کے بارے میں تو قطعی جو ہے وہ کسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ کٹنگ کرے یا اس کو برش سے بنائے. فوٹو کیا ہوتا ہے؟ فوٹو ایک عکس ہے. اب دیکھیں یہ عکس پڑ رہا ہے, یہ اس کو اور لائٹ اگر ڈال دی جائے گی تو یہ انگلی کو اور کلیئر بیان کرے گا. تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے, زیادہ اس میں گنجائش لوگ نکالتے ہیں. تقویٰ کا تقاضا اس میں بھی وہی ہے کہ وہ نہیں کیا جائے. اور فوٹو ان لوگوں کے نزدیک جو لوگ بیڈ روم میں یا کیا کہتے ہیں اپنے شو کیس میں میاں بیوی کے یا کسی دوسرے کے فوٹو لگا کے رکھتے ہیں, وہ تو قطعاً حرام ہے, قطعی جائز نہیں ہے. اگر کسی کو یادداشت کے طور پر فوٹو کھنچا لیا ہے, وہ بھی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ ہمارے اجماعی فتویٰ نہیں ہے, تو وہ اپنا باکس واکس میں رکھے ہے, کبھی البم میں اٹھا کے دیکھ لیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ شو کیس میں لگانا اور پبلک جہاں پر آ رہی ہے مین انٹرنس پہ رکھنا. اب میاں بیوی ہیں
تو پردہ کیا رہ گیا؟ آپ نے تو ایسا اس کو بڑا سا فریم کر کے رکھ دیا ہے، شادی کا فوٹو بعض لوگ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، بعض لوگ اور الگ انداز کا فوٹو لگا رہے ہیں، یہ تو بے حیائی والی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت میں بڑے عذابوں میں سے عذاب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پروردگار عالم ان سے کہے گا کہ آپ نے اس کو بنایا ہے جیسے ڈیزائننگ کی ہے، ڈیزائننگ تو کاپی ہماری کی، تم نے دیکھ کر کاپی کر دیا، تو اب اس کے اندر کاپی کر کے روح بھی ڈال دو۔ اب روح بندہ کیسے ڈالے گا؟ یقینی بات ہے روح اللہ کے قبضے میں ہے، تو کاپی جو کی گئی ہے اس پر عذاب شدید۔ جبریل علیہ السلام کا واقعہ ہے، جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس آئے، ٹھہرے اور واپس ہو گئے، اندر نہیں آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ تمہارے گھر میں جو ہے نا وہ کتا ہے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، وہ ایک کتے کا بچہ پکڑ لائے کہیں سے، وہ یہ لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ بیڈ کے نیچے چارپائی کے نیچے وہ کتے کا بچہ چھپ گیا، وہ چھوٹا سا تھا، کہیں سے دیکھا ہوگا اٹھا لائے۔ تو پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کہ گھر میں وہ ہے، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں وہ چھایا گھر کے اندر ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا کہ جس گھر میں کتے اور تصویر ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ جو ہم لوگ شوکیس میں اور جو ہے وہ اپنے بیڈ روم میں لگا کے رکھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لکھ دیا ہے ہم نے کہ اینجلس ناٹ الاؤڈ، یہ آپ کا سائن ہے کہ یہ اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اینجل کو گھر میں آنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو برکت کے اینجل بھی نہیں آتے، کوئی بھی فرشتے نہیں آتے۔ ایک بڑا لطف لطیفہ ہے، ایک مولوی صاحب سے ایک مسٹر نے کہا، مولانا اور مسٹر ٹکرا گئے، جو مسٹر صاحب تھے وہ مولانا بھی تھے، یہ پیور مولانا تھے، تو مولانا اور مسٹر ٹکرا گئے، تو ان کے ساتھ کتا تھا مسٹر کے ساتھ، تو مولانا نے کہا کہ یہ جو آپ کتا لے کے چلتے ہیں نا یہ فرشتے نہیں آتے، حدیث میں آتا ہے۔ تو مسٹر صاحب نے ان کی توہین کرتے ہوئے انہوں نے کہا مولانا تب تو بہت اچھا ہے نا، ہم یہ لے کر کے چلیں گے کتا تو ملک الموت کبھی نہیں آ سکتے ہمارے پاس، ہم سیف ہیں۔ تو مولانا صاحب ان سے شارپ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو کتے کی جان نکالنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھیجے جائیں گے آپ کے ساتھ، جو کتے کی جان نکالتا فرشتہ نہیں وہ آپ کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو یہ کیونکہ انہوں نے صحیح حدیث کا مذاق اڑایا، کتے کے ساتھ کتے کو پالنے کی اجازت دی گئی اسلام میں دو وجہ سے، ایک یہ کہ اگر آپ گھر کی حفاظت کے لیے پالنا چاہتے ہیں تو وہ گھر کے باہر رہے، گھر میں ایسی جگہ ہو جہاں پہ ڈسٹرب نہیں کرے، رات میں کھول دیا جائے تو گھروں میں نہیں گھومے، ایک وہ، اور دوسری کھیتی کے لیے، ان دونوں کے لیے کتے کے پالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو کتا تھا شوق کے لیے کتے کو پالنا یہ اسلام میں پرمیٹڈ نہیں ہے۔ اب اصل میں کیا ہے، انسان کی خدمت تو لوگ کر نہیں پا رہے ہیں، ایک بڑا طبقہ صبح دیکھو تو کتا لے کے ٹہلا رہا ہے، اب اللہ نے ان کے ذمہ کتے کی خدمت رکھ دی ہے۔ انسان کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو کوئی نہ کوئی خدمت تو اللہ ڈالے گا نا، تو اللہ نے ان کے ذمہ کتے کی خدمت رکھ دی، اس کو کتے کو گھما رہا ہے، کتے کو پیخانہ کرا رہا ہے، اپنے بچوں کو زندگی میں پیخانہ نہیں کرایا، اس کو پیخانہ کرانے پیشاب کرانے لے کے نکلا ہے۔ یہ سب عذاب کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے ایک کائنڈ آف یہ کیا ہے، یہ عذاب ہے، اللہ نے ایسا ان کے ساتھ کر رکھا ہے۔ پانچواں واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غالباً سفر سے آ رہے تھے، تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک بہت، وہ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ چوٹیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوتا ہے نیچے ایسے بنا لیتے ہیں زمین میں، تو شاید اس کا کھیت رہا ہوگا یا گھر قریب رہا ہوگا، تو وہ اس میں کیا کر رہے تھے، آگ لگا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو نبی کے نام فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو لا ينبغي لبشر، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یعذب بعذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب دینے کا جو ایک خاص ہے کہ اللہ آگ کا عذاب دیتا ہے، کہ انسان کو عذاب دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر ابھی کا جو آپ کے مچھر مارنے کا وہ نکلا ہے نا، اسی بنیاد پر وہ فتویٰ دیا گیا کہ اس سے مچھر نہیں مارا جائے، کیونکہ اس میں آگ کی ایک شکل ہے، وہ جو ہے اس کے جب اس کے دونوں کرن جب ٹکراتا ہے تو چڑ 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 کر کے کیا ہے وہ جلتا ہے، اور اس میں جلنے کی مہک بھی آتی ہے، تو لہذا اس کو جو ہے اسی بنیاد پر لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کہ اس میں آگ کی ایک شکل ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت منع کیا۔ گھروں میں بھی کبھی ایسا ہو جائے تو اس قسم کا عذاب نہیں دینا چاہیے، آگ کا عذاب جو ہے وہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، یہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اگر کبھی کسی انسان سے سر درد ہو گیا تو اس کا ذاتی معاملہ ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا تو انہوں نے آگ کا جلا کر کے دو چار لوگوں کو ڈال دیا، تو آپ اس سے استدلال نہیں پکڑیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی واقعہ تھا. ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ کبھی کبھی ذہن سے آدمی کی حدیث بھی نکل سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے جنگ میں نکلی مکے سے، تو اس وقت یہ آیت ان کے ذہن سے نکل گئی کہ وقرن فی بیوتکن، کہ اے مومن، اے نبیوں کی بیویوں، خاص کر نبیوں کی بیویوں سے خطاب ہے وہاں پر، اے نبی کی بیویوں آپ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. اور جب یہ نکل آئیں اور باقاعدہ جو ہے وہ جنگ واقع ہو گئی، تو جب صحابی نے ان کو یاد دلایا ہے کہ آپ کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ نبی کی بیویوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، پوری زندگی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو پڑھ کر کے اور اس واقعے کو یاد کر کے روتی رہی. تو ایسا ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں اس وقت وہ بات نکل گئی ہو. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی اگر ایسا واقعہ صحیح حدیث سے اور قرآن سے ٹکرا جاتا ہے تو وہ اس کا انفرادی معاملہ ماننا چاہیے، حدیث قرآن کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پالیسی کو اپنی جگہ رکھیں. یہ جو واقعہ ہے دوسرا جواب، جس کے بعد واقعہ نمبر جو 6 بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کئی مرتبہ ایسا واقعہ ہے، اس میں سے ایک کا ہم ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر نکلے اور دیکھا کہ جو ہے وہ کچھ لوگ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور بحث و مباحثہ کا جو ٹاپک ہے نا وہ تقدیر ہے. دو صحابی ہیں آپس میں آرگومنٹ کر رہے ہیں، اور ٹاپک جس پر بات کر رہے ہیں نا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ لوگ تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ حب الرمان، ایسا لگ رہا تھا کہ انار کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جو ایک دم ابھر آئے ہیں، آپ اتنا ناراض ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے تم کو یہی تعلیم دی ہے؟ تقدیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تقدیر ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پر ہم جتنا بھی جواب دیتے جائیں کراس کوسچن اٹھتا ہی جائے گا. اچھا، اب جب کراس کوسچن انسان کے بس کا نہیں ہے جواب دینا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی کہ آپ تدبیر اختیار کریں، تقدیر رب کے حوالے کریں. کتنا نمبر ملے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ نے فکس کر رکھا ہے. آپ اس کی محنت کے لیے تدبیر جو بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ذمہ لگا دیا گیا ہے. تدبیر ہمارے اوپر ہے، تقدیر فیصلہ پروردگار عالم کے ہاتھ. آپ بہت پڑھ کر گئے ہیں ایگزامینیشن ہال میں، یہ ضروری نہیں ہے ابھی بھی اب آپ کو تقدیر پر آپ پڑھ کر بہت گئے ہیں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر کے ساری میموری کیا ہو جائے، خالی ہو جائے، کیونکہ وہ سارے ریموٹ کس کے قبضے میں ہیں؟ پروردگار عالم کے قبضے میں ہے. اب بندہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تب پروردگار عالم ایسے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. تو وہ لوگ تقدیر پر بحث کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو پوچھا، وہ پوچھا کہ میں نے تم کو یہی بات سمجھائی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایسی ہی گفتگو اس کی پہلی قوموں نے کیا اور کر کے برباد ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں تقدیر کی بنیاد پر کئی فرقے اب تک بن چکے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین اردو میں بھی چھپ گئی ہے. غنیۃ الطالبین کے بارے میں ایک بات اور بھی آپ کو بتا دیں، غنیۃ الطالبین جو اردو میں چھپی ہوئی نسخہ ہے وہ عربی سے ٹیلی نہیں کرتا ہے، اور عربی کے نسخے بھی دو نسخے الگ الگ ہیں. تو وہ جو ہمارے پاس اردو کا نسخہ یہاں پایا جاتا ہے اس میں کچھ پیج لوگوں نے اپنی طرف سے لگا دیا ہے جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، جس میں وہ رجب کی نماز، جمعرات کی نماز، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بے حوالہ نقل کر دی گئی ہیں. وہ چونکہ غنیۃ الطالبین میں ڈال دی گئی ہیں، لہذا لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں انہوں نے تقدیر کی بنیاد پر کتنے طبقے اب تک بن گئے ہیں، آلریڈی بن چکے ہیں، کیونکہ بعد نے مان لیا کہ ہم مجبور محض ہیں. مجبور محض کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں، گناہ کریں تو بھی، ثواب کریں تو بھی، گالی دیں تو بھی، جو اچھا کریں تو بھی، سب ان کا نام ہی جبریہ پڑ گیا. انہوں نے کہا ہم مجبور محض ہیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں صاحب ہم مطلقاً آزاد ہیں.
تو اس طریقے سے تقدیر کی بنیاد پر آلریڈی امت مسلمہ میں کئی طبقے پڑ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے, کہاں گئے تھے؟ کہا وہ ایک بچے کے نماز جنازہ تھی, اس کو نماز پڑھانے گئے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بڑا اچھا بچہ ہے جو جنت کے پھولوں میں سے یا جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں کیسے معلوم ہو جنت میں جائے گا؟ اب سوال یہ ایک بچہ ہے, انہوں نے اس بنیاد پہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سوالیہ نشان لگا دیا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ تمہیں کیسے معلوم ہے جنت میں جائے گا؟ تو تقدیر ایک ایسا ٹپیکل ٹاپک ہے کہ جس پر جو ہے نا بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس اللہ کے رسول کی طرف سے تربیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جتنا آپ تقدیر کے بارے میں اس دنیا میں بات کریں گے اتنا ہی قیامت میں بھی آپ سے بڑا سوال جواب کیا جائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے قیامت میں کم سے کم لمیٹڈ سوال ہو تو تقدیر کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیں, آرگومنٹ نہیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آنے کی وجہ کیا ہے کہ میں نے ان کی تربیت تقدیر کے بارے میں یہ فرمائی ہے اور یہ تقدیر کے موضوع ہی کو کیا کر رہے ہیں, آپس میں بحث کر رہے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے. 7واں واقعہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے. اس تقدیر والا بھی واقعہ 2-3 مرتبہ پیش آیا ہے. یہ واقعہ جو قرآن والا ہے اس میں قرآن مجید کے پڑھنے والے جو جیسے ہبلی کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, حیدرآباد کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, یو پی کے لوگ بھی اردو بولتے ہیں, لیکن اس میں 10 سے 15% ایسے چانسز ہیں کہ الفاظ اردو والے اردو کا کہہ رہے ہوں, یو پی والے ان کو جانتے ہی نہیں ہوں, یا یو پی والے کچھ الفاظ کہہ رہے ہوں اور حیدرآباد والے نہیں جانتے ہوں. اب اس کی بنیاد پر یہ فتویٰ دے دینا کھٹ سے کہ نہیں ہبلی والے اردو بولتے ہی نہیں بھائی, وہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں. اگر ایسا بولیں گے تو وہ ہبلی والا جو اردو سے محبت کرتا ہے وہ لڑائی ہونا ہے. تو قرآن مجید جو نازل ہوا وہ قریش کی لینگویج میں نازل ہوا, تو ان کا لہجہ الگ الگ تھا علاقے کا اور تو اب یہ لوگ جب مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے اپنے اسٹائل سے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا, مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا, اور بھی واقعہ پیش آیا. تو ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے جو مسلم شریف کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ صاحب نے قرآن مجید پڑھا, دوسرے صاحب اس کی تردید کرتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ کے چہرے کا یعرف فی وجہہ الغضب, کہ آپ کے چہرے سے غضب کے آثار نمایاں تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا. انہوں نے کہا اس کے پہلے کی قوموں نے اسی قسم کی غلطیاں کی, یہاں پہ تو صرف لہجے کا اور بات کے اسٹائل کا معاملہ تھا, اس کے پہلے تو قوموں نے کیا کیا, کیونکہ احتیاط کی نہیں کتاب میں, تو جو لوگ لکھے بھی کتاب کو تو دوسرے لوگوں نے اپنی باتوں کو بھی کتاب میں داخل کر دیا. تو وہاں پہ تو اختلاف اس بات کا آیا تھا کہ یہ توریت کی آیت ہے یا نہیں ہے, یہ انجیل میں لکھا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ انجیل میں کچھ چیزیں ریڈیوس کی گئیں, کچھ چیزیں ایڈ کی گئیں, اور کچھ چیزیں ایسی مکس اپ کی گئیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے یا اللہ رب العزت کا کلام ہے. تو اس قسم کی یہ بات نہیں تھی, یہ بات صرف پڑھنے کی اسٹائل میں ایسی بات ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتیں قرآن مجید کے بارے میں آپ لوگ نہیں کیا کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کتاب کی حفاظت کرنی تھی, اس نے پہلے دن سے ایسے اس کے سسٹم رکھوائے. جیسے ابو بکر صدیق جیسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے تھے. جب آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یا یہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے اور ہماری نسلیں اس لکھے ہوئے کو پا جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ بھی قرآن کا کیا ہے, ایک پارٹ ہے. انہوں نے حالانکہ بڑی قیمتی چیز تھی اگر وہ ہمارے سامنے مارکیٹ میں آتی اور کیا کہتے ہیں ہم لوگ جانتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھ رکھی تھی اللہ کے رسول سے, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے لکھتے تھے. جب ان کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری لکھی ہوئی بات قرآن مجید سے مکس اپ ہو جائے, لہذا انہوں نے اپنے سارے نسخے کو جلا ڈالا جو لکھا تھا. یہی وجہ ہے کہ بہت کم حدیث جب آدمی لکھتا ہے نا تو وہ روایت کم کرتا ہے, اسے ڈیپینڈ رہتا ہے کہ میں نے لکھ رکھا ہے. اس لیے بہت مختصر حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حالانکہ ایمان لانے والوں میں نمبر 1 پر ہیں. تو انہوں نے ان کی حدیثیں جو لکھی تھی بیچارے کی ساری انہوں نے اس خوف سے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم تھا کہ یہ ساری چیزیں اس کے پہلے کی قوموں نے کیا,
کہ ان کی کتاب میں کنفیوژن پیدا ہوا، لہذا اللہ نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے اس تمام کنفیوژن کو کیا کیا؟ ختم کیا۔ 8واں واقعہ امام صاحب کے لیے ہے۔ جو لوگ امامت کرتے ہیں، یہ جو لوگ امامت کرتے ہیں ان کے اندر کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ جتنا خراب پڑھنے والا ہوگا وہ اتنا چھوٹی نماز پڑھائے گا۔ معلوم آپ، جو قرآن پڑھ رہا ہے جتنا وہ خراب پڑھتا ہوگا وہ اتنا چھوٹا سے چھوٹا پڑھے گا۔ یہ جو قاری ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں رہتا ہے کہ کہاں پر، مثال کے طور پر سفر میں ہیں، اب اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ پیچھے 10-20 آدمی ہیں تو ان کو اب قرأت کا وہ رہتا ہے، تو ان کو اپنی قرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، لہذا وہ لمبی نماز پڑھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سختی سے پابندی فرمائی کہ لوگوں پیچھے مریض بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو ٹوائلٹ آ سکتا ہے، کوئی بیچارہ آفس سے چھٹی 10 منٹ کی لے کر کے آیا ہے، آپ مختصر نماز پڑھایا کریں۔ لیکن وہ امام صاحب اگر قاری ہیں تو ان کو یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں جان بوجھ کر کے عشاء کی نماز میں لیٹ گیا، کیونکہ جو 2 رکعت لمبی والی ہے نا پڑھ لیں، اس کے بعد شامل ہونے کا۔ وہ خود جا کر کے اپنی بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں جان بوجھ کر کے میں نے تاخیر کی، تو اور تاخیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو امام صاحب ہیں نا وہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض النبی صلی اللہ، صحابی کہتے ہیں فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اشد غضبا فی موعظۃ، کہ اتنا شدید ناراض ہونا میں نے اس کے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے کہ امام صاحب اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھائیں۔ لوگ بھئی اگر بہت اچھا انہی امام صاحب کو آپ جب دیکھیں تنہائی میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جھرپٹ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ تنہائی کی نماز کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ خوب لمبی لمبی پڑھیں، بھئی آپ حافظ ہیں، ایک پارہ پڑھ ڈالیے ایک رکعت میں، کون منع کرنے والا ہے؟ وہاں تو وہ پبلک سے جلدی جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ نماز دکھانے کے لیے پڑھائی جا رہی ہے، جو اپنی آواز کو، اپنی قرأت کو، اپنی تجوید کو بتانے کے لیے کہ میں قاری ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، کوئی صحابی نے آ کر کے، وہ غالباً ایسا ہے کہ وہ صحابی نماز میں شامل ہوئے، بیچ میں توڑ کے چلے گئے، پڑھاؤ تم، بہت لمبی پڑھا رہے پڑھاؤ۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ رسول یہ نماز پڑھا رہے تھے، اتنے لمبے لمبے، میں کسان ہوں، دن بھر کھیتی کر کے آتا ہوں، تھکا رہتا ہوں، ایک وقت نماز میں عشاء میں یہاں ملتا ہے کہ میں جماعت میں شامل ہو جاؤں تو یہ اتنا لمبا لمبا کھینچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے بہت ڈانٹا۔ انہوں نے کہا آپ لوگوں کو جو ہے وہ مصیبت میں جو ہے پھنساتے ہیں۔ تو کہا کہ بہت وہ لمبے کا شوق ہے تو زیادہ سے زیادہ والشمس وضحاہا پڑھ لیا کرو، علم نشرہ پڑھ لیا کرو، یعنی لمبے کا شوق ہے تو، ورنہ آپ چھوٹی سے چھوٹی مختصر صورت پڑھائیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن نہیں یاد تھا، بہت تھوڑا سا یاد تھا، تو اب وہ چیف آف آرمی تھے، وہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے تک، اب جب چیف آف آرمی موجود ہے تو دوسرا نماز پڑھا نہیں سکتا، یہ بیچارے انا آتے نہ قول اللہ پڑھاتے، تو لوگ بار بار یہ پڑھا رہے ہیں انا آتے نہ قول اللہ انا آتے۔ تو ایک دن ایک صاحب نے پوچھا بھائی 2 ہی یاد ہے کیا، اس کے علاوہ آپ کوئی پڑھتے ہی نہیں، یہی 2 یاد ہے کیا آپ کو؟ تو دل کے سادہ لوگ ہوتے جو دل نے بتا دیا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو ایمان لائے نا، ہم کو تلوار پکڑا دی گئی، ہمیں موقع ہی نہیں لگا زیادہ صورتیں یاد کرنے کے، جو بابو ٹھیک سے یاد ہے وہ پڑھا دے رہے۔ آپ دیکھیں کتنی بے تکلفی ہے اور کتنی جو ہے سادگی سے انہوں نے جواب دے دیا۔ کہنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کی تلوار ان کا لقب ہے، لیکن انہوں نے جو بات تھی وہ حقیقت بیان کر دی۔ تو امام اسی لیے اللہ کے رسول، امامت ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہے کہ وہ اس کو سمجھے اور وہ ان کا خیال رکھے۔ آپ نے فرمایا امام جو ہوتا ہے وہ تو امین ہوتا ہے، امین بہت سے معنی میں وہاں پر ہے۔ اب مثال ہے جب جہری پڑھ رہا ہے نہ پڑھیں سورہ فاتحہ کیا کر لو گے؟ ابھی کھڑا ہے غالب کی غزل پڑھنے لگے کیا کر لو گے؟ تو وہ امین ہے، ہم نے اس کو سمجھا کہ نہیں بھائی یہ سورہ فاتحہ ہی پڑھے گا۔ تو لیکن یہ سب اماموں کی کمزوریاں ہوتی ہیں، اور بعض آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے امام کاپی کرتے ہیں، مطلب کسی امام کی اچھی آواز ہو گئی نا تو اب وہ اسی اسٹائل میں نماز پڑھائیں گے، تو پر زیادہ اسٹائل نماز میں نہیں، سادگی سے نماز پڑھاؤ، جو قرآن یاد ہے اچھا سے اچھا پڑھاؤ، وہ اسٹائل اختیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ ہم پہنچے ابھی حال میں دھارواڑ میں ہی، تو وہ بریک کر کے پڑھا رہے تھے، مطلب اللہ اکبر سمی اللہ ولمن حمدہ، تو عام طور پہ تو وہ نہیں بول رہے تھے ایسے توڑ، میں سمجھا پہلے زبان کی کچھ پرابلم ہے، جب ان سے بعد میں نماز کے بعد میں نے ٹاپک پہ نہیں بات کیا، ایسے بات کیا میں نے
تو ہم نے کہا یار ویسے تو تم توڑ کے نہیں بات کرتے ہو, سمیع اللہ و نعم الوکیل میں کہ اتنا توڑنے کا, اتنا جھٹکا دینے کا کون سا ہے, کون اسپرنگ اس پہ لگی ہوئی ہے بھائی؟ سیدھا سا ایک لفظ ہے سمیع اللہ ولمن حمدہ, تم اس کو سمیع اللہ ولمن حمدہ. اور ایک بڑا طبقہ معلوم آپ کو, حمدہ میں کھینچتا ہے, حمدہ میں دال کے بعد چھوٹی ہے وہ سمجھتا ہے, کیونکہ حافظ بن گئے ہیں بیچارے, عالم علم تو ہے نہیں, کم تنخواہ کے آپ لوگوں نے رکھ لیا ہے, وہ پڑھا رہے نماز. غلطی تمہاری بھی ہے, پبلک کی بھی غلطی ہے. پبلک چاہتی ہے کم پیسے میں امام مل جائے, کسی طریقے سے ٹھوکر مار لئے, وہ ٹھوکر مارنے والا مل جاتا ہے. حمدہ کے بعد چھوٹا ہے وہ حمدہ, حمدہ. اب حمدہ جب کہہ رہے ہو تو دال کے بعد الف کی آواز آ رہی نا, سمیع اللہ, سنا اللہ نے, وہ حمدہ, اس نے اس کی تعریف کی. کون؟ یہ بندہ. یہ حمدہ جب بول دیا دو آدمی تعریف کے, حالانکہ ایک ہی امام ہے, دوسرا تو ہی نہیں ہوا. تعریف کس کی کی وہ بھی ختم ہو گیا, اور امام بھی دو ہو گئے. حمدہ, وہ حمدہ حمدہ بول رہے ہیں. اچھا پیچھے جو پڑھنے والے ہیں مولانا لوگ بھی پڑھتے ہیں, کون یار مصیبت مولانا, چھوڑو. یہی یہ جو شانتی کا ٹیبلٹ ہم لوگ مولوی نے کھا لیا نا, یہ شانتی کے ٹیبلٹ کی ساری لعنت ہے. ابھی ہم دھارواڑ گئے تھے جماعت میں, تو ایک صاحب وہاں پہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے کرسی پہ. اب تو ایک فیشن ہو گیا ماشاءاللہ, وہ ایک جیسے تھیٹر ہوتا ہے یا یہ چرچ ہوتا ہے, کرسیاں رکھی تھے. بنگلور میں تو ماشاءاللہ 100 کرسی رکھی ہے, 40-50 اس سائڈ, 40-50 اس سائڈ, اور ریزرو میں 40-50 رکھی, وہ الگ ہے. ابھی دیکھا ایک مسجد میں گیا تو 30-40 گنا ادھر لگی ہے, 30-40 ادھر رکھی ہے, اور 40 ریزرو میں رکھی ہے, کہ ہو سکتا ہے امام صاحب سے لے کر سبھی لوگ اگر ضرورت پڑ جائیں تو کرسی پر ہی نماز پڑھیں. اب میں وہاں دھارواڑ گیا, ابھی حال کی بات ہے, تو ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, اچھا خاصا دیکھ کر آئے کہ ایک منزلہ ہے, نیچے مسجد ہے ہی نہیں, تو وہ چڑھ کر آئے, ٹھیک ٹھاک ہیں, آئے ماشاءاللہ, دب سے بیٹھ گئے کرسی پہ. فرض نماز, حالانکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے, سنت پہ فلم میں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں, ثواب کٹ جاتا ہے. تو لیکن فرض میں تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو جب وہ نماز جب آئے میرے بغل میں بھی کرسی والا, تو یہ بیٹھ گئے, میں کھڑا رہا. جب میں کھڑا رہا تو میں بولا کہ نماز کے بعد آپ ملیے گا. تو اب وہ گھبرا گئے کہ وہ یہ کون مولانا کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا, ہم نے کہا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں. ہم نے کہا آپ تو ویل چیئر پہ آئے ہیں کیا؟ کہا نہیں, میں تو چڑھ کر آیا ٹھیک ٹھاک ہوں. ہم نے کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا نہیں وہ سجدے میں پرابلم ہے. تو ہم نے کہا سجدہ بیٹھ کر کیجیے. کھڑے ہونے کی جب آپ کو پرابلم نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہے. لیکن اب سارے مولوی ان کو دیکھ رہے ہیں, اس کا وہ پڑھانے والا عالم ہے, ایک مرتبہ وہ کہہ رہا مجھے نہیں بتایا, میں ایسے ہی 4-5 سال سے کر رہا ہوں. ہم نے کہا اگر کسی دوسرے مولوی سے فتویٰ لوگے, وہ بولے گا کہ 4-5 سال کی نماز دہراؤ, پوچھنا نہیں کسی سے, توبہ کر لو اور آگے بڑھو, ورنہ ایک دوسری مصیبت آ جائے گی. اچھا ایسے ہی بیچارے ایک صاحب گجرات کے, ابھی دھارواڑی کا واقعہ ہے, گجرات کے, اچھے خاصے ہیں, لگے جماعت میں ہیں کافی دن سے ماشاءاللہ, آئے بغل میں ہمارے ساتھی وضو کر کے آئے, بیٹھ گئے, نماز پڑھ رہے, اطمینان سے نماز پڑھ رہے. ہم نے کہا نماز بعد ملیے گا. اب جب میں نے ان سے کہا نماز بعد ملیے گا, تو وہ بھی بیچارے گھبرا گئے. اب نماز کے بعد میں نے آئے تو میں نے کہا کہ آپ عالم ہیں؟ اچھا دیکھنے میں ایسا لگ رہے تھے نا کہ بڑے عالم ہیں, تو میں سوچا آپ عالم ہیں؟ کہا نہیں میں عالم نہیں ہوں. تو ہم نے کہا کہ آپ نے کسی سے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کہا نہیں پوچھا نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کو آج تک کسی نے ٹوکا ہے؟ کہا نہیں ٹوکا ہے. ہم نے کہا آج سن لو, تم ابھی بدو ہمارے ساتھ کر کے آئے, ٹھیک ٹھاک ہو, چلنے میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں. ہم نے کہا نماز ہوتی نہیں ہے, قیام فرض ہے, نماز نہیں ہوتی ہے. اب بیچارہ وہ چکی ہوتا نیک اللہ والا تھا, گھبرا گیا. ہم نے کہا یہ نماز نہیں ہوتی. اب بولا ہم کرسی نہیں استعمال کر. ہم نے کہا ایسا نہیں کرو, جو پتہ چلا دوسری پرابلم ہو جائے, لیٹھی کے پڑھنے پڑے تم کو. ہم نے کہا جہاں پہ پرابلم ہے آپ وہاں پہ بیٹھیے. انہوں نے کہا ہم کو رکوع سے اٹھنا نہیں ہوتا ہے, سجدے سے ہم نے کہا آپ کھڑے ہوئیے, کرسی پہ بیٹھ جائیے, بیٹھ کر رکوع کیجیے, سجدہ کیجیے, تشہد کیجیے. لیکن یہ جو آپ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں, نماز نہیں ہوتی ہے. اب آ کر کے آپ یقین نہیں کریں گے, بیچارہ رونے لگا. یہ ہم نے اس سے بات کی مغرب میں. دوسرے دن مغرب میں دوسری مسجد میں ہم تھے, جماعت وہاں چلی گئی. وہ وہاں آیا میرے پاس, آ کر کے بولا کہ میری عمر 18 سال سے میں جماعت میں لگا ہوں. یعنی میں 18 سال ہو نہیں, 18 سال کی میری عمر سے میں جماعت میں لگا ہوں,
اور اس وقت میں 70 کراس کر رہا ہوں. جو باتیں آپ نے 2-3 دن میں بتائیں آج تک کوئی بتایا ہی نہیں مجھے. ہم نے کہا یہ لوگ ایک شانتی کا ٹیبلٹ آتا ہے, یہ مولوی لوگ شانتی کا ٹیبلٹ کھا لیے ہیں. وہ شانتی کا ٹیبلٹ کھانے کی وجہ سے پبلک بیچاری کو معلوم ہی نہیں ہو رہا حقیقت کیا ہے. لہذا یہ امام وغیرہ جو غلطی کر رہے ہیں نا, کیونکہ حافظ کو رکھ دیا گیا ہے, اور شیعہ کے نزدیک تو نمازی نہیں ہوتی. معلوم آپ کو, اگر کوئی حافظ اور عالم دونوں ہیں اور عالم پیچھے کھڑا ہے شیعہ اور حافظ نماز پڑھا رہا ہے, نماز کسی کے نہیں ہوتے ان کے نزدیک. اسی بنیاد پر وہ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے, لہذا ابو بکر کی امامت قبول نہیں. اگر یہاں مان لیں گے تو وہاں ماننا پڑتا ان کو. لہذا انہوں نے وہاں سے لے کر نیچے تک یہ فتویٰ رکھ رکھا ہے کہ اگر پیچھے عالم کھڑا ہے تو پھر حافظ نماز نہیں پڑھا سکتا ہے, عالم کو نماز پڑھانا. ہمارے یہاں بھی فتویٰ یہی ہے. فتویٰ اپنی جگہ ہوتا ہے, عمل اپنی جگہ. ہمارے یہاں بھی فتویٰ یہی ہے کہ حافظ ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے. وہ عالم یا وہ حافظ جو مسئلہ نماز کا جانتا ہو وہ نماز پڑھانا چاہیے. تو ایسے ہوتے ہیں. پہلے ترجمے میں یہ اردو کی ہلکی ہے نہیں, ہلکی چھوٹی یہ سے لکھتے تھے. پہلے جو پرانی اردو اس میں ایسے لمبا لکھتے تھے. تو ایک صاحب جو ہے وہ نماز پڑھاتے تھے, ہلتے رہتے تھے. تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ یار کیوں ہلتے رہتے ہو؟ کہا بخاری کی حدیث ہے کہ نماز ہل کے پڑھانا چاہیے. تو وہ بھی آدمی مولانا صاحب پریشان ہو. یہ حقیقت واقعہ ہے کہ یہ صاحب یہ کون سی حدیث ہے جو آج تک نہیں معلوم ہوئی. ان کا دکھلاؤ. دکھلا تو اس میں لکھا تھا نماز ہلکی پڑھنی چاہیے. یہ لمبی یہ ہے, ہل کے پڑھنے کا اس کا پڑھ لیا اور کئی سال سے ہل کے پڑھا رہا ہے. پوری نماز بیچارہ ہل رہا ہے اور ہل کر نماز پڑھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کی ہوتی ہیں کیونکہ مولوی لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں کبھی یہ پہنچ گئے ہیں ان کو بولنا نہیں ہے. حالانکہ اسلام کی پالیسی ہی نہیں ہے. نیک بننا بنانا دونوں ایک ساتھ پالیسی ہے. لہٰذا اس کو ہمیشہ مولویوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ منکر پر نکیر کرتے رہیں جب تک کہ موت کا خطرہ نہیں ہو. کہاں موت کا خطرہ ہوتا؟ کسی بول دے کو خطرے پڑے کیا ہوا, زیادہ زیادہ کیا کرے گا, تمہیں برا بلا کہے گا 2-4 لوگوں میں. تو کہنا سنت ہے, کہنے دو لوگوں کو. بہرحال یہ امام صاحب کے ساتھ معاملہ ہے. باتیں لمبی ہو گئی, ابھی یہ 2-3 دن چلے گی انشاءاللہ. تو امام صاحب کے لیے بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہاں پہ جو لفظ ہے کہ اشد غضبا فی موضع, ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بیچارہ جان بوجھ کر پہلی 2 رکعت کو یہ چھوڑے کہ مولوی صاحب تم کو لمبی جتنی پڑھنا ہے پڑھ لو, ہم پہنچیں گے تیسری رکعت میں, اس میں تو لمبی پڑھ سکتے نہیں کیونکہ دوسرے فاتحہ ہی پڑھنا ہے. لہذا وہ تیسری رکعت میں بندہ پہنچ گیا. لہذا اس کا خاص خیال رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کیا لکھتا ہے؟